غربیہ جو انقلاب اسلامی ایران کا ایک نعرہ تھا، اس پہ تفصیلاً گفتگو کی۔ ایک چیز جو انقلاب کی بنیادوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، وہ امام خمینی کا اتحاد و وحدت کا نعرہ ہے کہ جس میں سنی شیعہ کے حوالے سے بھی انہوں نے وحدت کا ایک پیغام دیا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں اپنی طرف سے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں اور تمام علماء کرام کی خدمت میں اپنی طرف سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ انقلاب اسلامی ایران کی 36ویں سالگرہ تھی، آج 11 فروری ہے، اور یہ انقلاب 11 فروری 1979 میں کامیاب ہوا۔ اور یہ انقلاب جو ہے حقیقت میں وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، انقلاب اسلامی، اسی کا ایک تسلسل ہے یہ۔ اور امام خمینی کی جو تعلیمات ہیں وہ دراصل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کا پرتو ہیں۔ امام خمینی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے حقیقی پیروکار اور وارث تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہی پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل کی اور بتا دیا کہ اسلام جو ہے جہاں انسانوں کے اپنے رب کے ساتھ رابطے اور بندگی پر زور دیتا ہے، وہاں انسانوں کے ساتھ رابطے اور معاملات میں بھی قوانین رکھتا ہے۔ چونکہ اسلام انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے لیے بہبودی کا اور فلاح کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام بندوں کے مادی اور معنوی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے، اور یہ ضمانت اس وقت تک فراہم نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اسلامی کی تشکیل نہ ہو۔ اسی لیے پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد خود رسول پاک نے مدینہ میں رکھی، اور ان کی رحلت کے بعد خلفائے مسلمین نے خلافت کی شکل میں اس کو برقرار رکھا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے تقریباً 5 سال حکومت اسلامی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی، اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام نے 6 مہینے تک حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی۔ لہٰذا سیاست کو شجرہ ممنوعہ نہیں سمجھا، بلکہ جو سیاست دین سے جدا ہوتی ہے وہ چنگیزی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جو سیاست ہے وہ دین کے تابع رہے تو وہی الہی سیاست ہوتی ہے۔ تو امام خمینی نے اپنی کتاب ولایت فقیہ جو لکھی، جس میں انہوں نے حکومت اسلامی کے خد و خال کو واضح کیا، اور الحمدللہ کہ انہوں نے دنیا میں انقلاب اسلامی برپا کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے، دین ہے کہ جو انسانوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہے فلاح و بہبود کا اور ان کی وحدت کا۔ بہت بڑے بڑے مفکرین جو یہ سمجھتے تھے کہ مذہب جو ہے وہ تو ایک افیون ہے جو کہ معاشرے میں ترقی کے ہر راستے میں رکاوٹ ہے، لیکن انقلاب اسلامی نے یہ ثابت کر دیا کہ مذہب نہ صرف یہ کہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر ہی اس انقلاب اسلامی نے ترقی کی ہے، اور 36 سال ہو گئے۔ الحمدللہ ایک طرف انقلاب اسلامی ایران ہے، تو دوسری طرف جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو انہوں نے نعرہ دیا بنیادی لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ جمہوریہ، یعنی ہمارا یہ نظام نہ شرقی ہوگا نہ غربی، نہ یہ کیمونزم کی طرف جائے گا، نہ ان سے کچھ لے گا، نہ یہ جو یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے اپنی ماہیت میں ہی ان باقی نظاموں کے خلاف ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ صرف سپر پاور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہی سمجھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بھی قوت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے ملتی ہے۔
اور میں عرض کروں کہ کوئی بھی انقلاب ہو اس کو کامیابی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وہ نظریہ ہوتا ہے اور ایک اس نظریے کو ماننے والے ہوتے ہیں اور تیسری وہ قیادت ہوتی ہے جو کہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو اس نظریے اور اس آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی ترقی یافتہ دین اور مذہب نہیں ہے اور یہ ثابت کر دیا امام خمینی نے کہ وہ واقعاً ایک رہبر عظیم الشان ہیں اور ایرانی قوم نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ امام خمینی کو اسی طرح ہی مانتے ہیں جس طرح وہ ائمہ طہار کی تعلیمات کو مانتے ہیں. تو انہوں نے واقعاً ان کو نائب امام سمجھ کر ان کی آواز پر لبیک کہی اور یہ انقلاب جو ہے یہ بہت قربانیوں کے بعد آیا ہے. اس میں 60,000 انسانوں نے اپنی جانیں دی ہیں تو تب جا کے یہ انقلاب برپا ہوا ہے. اور جب یہ انقلاب آیا تو پھر اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے صدام فرعون کی شکل میں جو عراق کا اس وقت حکمران تھا تو جنگ مسلط کی گئی اور وہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور اس جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ ایرانی شہید ہوئے, 15 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے اور 1,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. تو اتنا عظیم نقصان اٹھا کر شہادتیں دے کر تو یہ انقلاب جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر چیز پر بھاری ہے. اس لیے کہ جو قوم اللہ کی راہ میں قربانی دینا جانتی ہو, جو اس نظام پر پختہ یقین رکھتی ہو, وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے جو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ایسی قوم آئے گی جو کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوگی. تو لہٰذا رسول پاک نے بھی فرمایا کہ سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہ اس کی قوم ہوگی کہ وہ علم کو لے آئے گی اگرچہ علم جو ہے وہ ستارہ ثریا پر پہنچا ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 36 سال میں ایران نے اتنی ترقی کی ہے. کوئی بھی شعبہ آپ دیکھ لیں, مسلسل انہوں نے الیکشن کروائے ہیں. اگرچہ ایسا بھی ہوا کہ ان کی پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا, اس میں 72 آدمی پارلیمنٹ کے شہید کر دیے گئے, لیکن انہوں نے جو انتخابات ہیں وہ بر وقت کرائے. ان کے صدر کو مار دیا گیا, ان کے وزیر اعظم کو مار دیا گیا, پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی. جی پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی اور انہوں نے اسی طرح اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور 8 سال جنگ جاری رہی. اور پھر آپ دیکھیں کہ 36 سال ہو گئے جب سے انقلاب آیا, اس وقت سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور مزید ہر سال پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن اس قوم کا عزم ہے کہ وہ بھی فولاد کی طرح عزم ہے ان کا. اور رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنائی جو ہیں, انہوں نے بھی واقعاً ثابت کر دیا کہ وہ امام خمینی کے صحیح معنوں میں جانشین ہیں اور ان کی بصیرت اور ان کے جو فرمودات ہیں قبلہ, ان کے فرمودات آپ نے قبلہ آیت اللہ العظمہ آغا خامنائی کا ذکر کیا تو ایک اور پروگرام میں سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی, ان کا یورپ کے نوجوانوں کے نام ایک پیغام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو وہ سن لیں سارے مل کے کہ آیت اللہ خامنائی نے یورپی لوگوں کے لیے کیا کہا. میں کنٹرول روم والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پیغام جو ہے وہ کسی اور پروگرام کا ہے, بہرحال چلائیے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God the Beneficent, the Merciful. To the youth in Europe and North America. The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to talk directly to you about them. I am addressing you, the youth, not because I overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands. And also I find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts. I don't address your politicians and statesmen either in this writing because I believe that they are consciously separated the root of politics from the root and path of righteousness and truth. I would like to talk to you about Islam, particularly the image that is presented to you as Islam. Many attempts have been made over the past 2 decades, almost since the disintegration of the Soviet Union, to place this great religion in the seat of a horrifying enemy. The provocation of a feeling of horror and hatred and its utilization
has unfortunately a long record in the political history of the West. Here, I don't want to deal with the different phobias with which the Western nations have thus far been indoctrinated. A cursory review of recent critical studies of history will bring home to you the fact that Western governments' insincere and hypocritical treatment of other nations and cultures has been censured in new historiographies. The histories of the United States and Europe are ashamed of slavery, embarrassed by the colonial period, and chagrined at the oppression of people of color and non-Christians. Your researchers and historians are deeply ashamed of the bloodsheds wrought in the name of religion between the Catholics and Protestants, or in the name of nationality and ethnicity during the First World War and the Second World War. The approach is admirable. By mentioning a fraction of this long list, I don't want to reproach history. Rather, I would like you to ask your intellectuals as to why the public conscience in the West awakens and comes to its senses after a delay of several decades or centuries. Why should the revision of collective conscience apply to the distant past and not to the current problems? Why is it that attempts are made to prevent public awareness regarding an important issue such as the treatment of Islamic culture and thought? You know well that humiliation and spreading hatred and illusionary fear of the other have been the common base of all those oppressive profiteers. Now, I would like you to ask yourself why the old policy of spreading phobia and hatred has targeted Islam and Muslims with an unprecedented intensity. Why does the power structure in the world want Islamic thought to be marginalized and remain latent? What concepts and values in Islam disturb the programs of the superpowers? And what interests are safeguarded in the shadow of distorting the image of Islam? Hence, my request is, study. Study and research the incentives behind this widespreading tarnishing of the image of Islam. My second request is that in reaction to the flood of prejudgments and disinformation campaigns, try to gain a direct and first-hand knowledge of this religion. The right logic requires that you understand the nature and essence of what they are frightening you about and what you to keep away from. I don't insist that you accept my reading or any other reading of Islam. What I want to say is, don't allow this dynamic and effective reality in today's world to be introduced to you through resentments and prejudices. Don't allow them to hypocritically introduce their own recruited terrorists as representatives of Islam. Receiving knowledge of Islam from its primary and original sources. Gain information about Islam through the Quran and the life of its great prophet. I would like to ask you whether you have directly read the Quran of the Muslims. Have you studied the teachings of the Prophet of Islam and his humane ethical doctrines? Have you ever received a message of Islam from any sources other than the media? Have you ever asked yourself how, on the basis of which values has Islam established the greatest scientific and intellectual civilization of the world and raised the most distinguished scientists and intellectuals throughout several centuries? I would like you not to allow the derogatory and offensive image buildings to create an emotional gulf between you and the reality, taking away the possibility of an impartial judgment from you. Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don't allow them to besiege you with fabricated and mental borders. Although no one can individually fill the created gaps, each one of you can construct a bridge of thought and fairness over the gaps to illuminate yourself and your surrounding environment. While this pre-planned challenge between Islam and you, the youth, is undesirable, it can raise new questions in your curious and inquiring minds. Attempt to find answers to these questions will provide you with an appropriate opportunity to discover new truths. Therefore, don't miss the opportunity to gain proper,
correct and unbiased understanding of Islam, so that hopefully, due to your sense of responsibility toward the truth, future generations would write a history of this current interaction between Islam and the West with a clear conscience and lesser resentment. Sayyid Ali Khamenei, 21st January 2015. ایک مرتبہ پھر اسپیشل پروگرام انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کے حوالے سے اور سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی کا پیغام جو یورپی یوتھ کے لیے تھا وہ آپ نے سماعت کیا. قبلہ کیا فرماتے ہیں اس جو قبلہ کا خط ہے اور جو آیت اللہ خامنائی پوری یورپی یونین کے حوالے سے جو نوجوان ہیں ان کو؟ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی جہت دی ہے اور ایک بہت بڑی ڈائریکشن دی ہے. انہوں نے سرپرستی کا اور جس کا وہ کہتے ہیں کہ شفقت پدری جس کو کہا جائے اور حقیقت اسلام کو پہچاننے کی جو بات ہے، چونکہ میڈیا مختلف انداز کے ساتھ آپ کال لے لیں تو جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہدایت ٹی وی جی ہدایت ٹی وی فرمائیے. جی مجھے ابرار سے بول رہے ہیں. جی ابرار شاہ صاحب یزدانی عرض کر رہا ہوں، فرمائیے. اور سر ٹھیک ٹھاک جی؟ خیریت الحمدللہ. آپ آنے رہے ہیں، فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بس آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جناب. بڑی نوازش، بس ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ جناب، بڑی نوازش آپ پروگرام میں شامل ہوئے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک پوری کی پوری جو ایک جہت دی جاتی ہے شفقت پدری کے ساتھ، اور انہیں پوری کی پوری اس وقت آپ دیکھیں کہ میڈیا جو ایک چاروں طرف سے، چونکہ ایک دفعہ یہ ہے کہ اسلام کو انسان اس میڈیا کے ذریعے پہچانتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ خود تحقیق کے ذریعے اس کو پہچانتا ہے. اس وقت دنیا میں جو سینسر کر کے یا اسلام کی جو شکل ہے اس کو بگاڑ کے جو پیش کیا جاتا ہے وہ اور اسلام ہے، اور اسلام حقیقی اور ہے. اور یعنی جو اسلام حقیقی ہے نا اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ لوگ خود تحقیق کریں، خود آپ ریسرچ کریں. نہ فقط یہ ہے کہ جو اس وقت یہ لوگ بتا رہے ہیں اسی کو آپ دیکھ کے اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا ہے. اور انہوں نے مختلف قسم کے جو حربے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ یہ داعش ہے، اس کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، یہ طالبان ہیں، یہ القاعدہ ہے، یہ سارے فلاں ہیں، اتنا اسلحہ، اتنی ان کو ٹریننگ، اتنے ان کا سارا، یہ سارے کا سارا کہاں سے آ رہا ہے. چونکہ ایک دفعہ تو اس انداز سے انسان دیکھتا ہے، اور ایک دفعہ جب انسان تحقیق کر کے دیکھتا ہے تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی جو اسلام ہے وہ کیا ہے. یعنی اسلام ناب جس کو کہا جائے، اسلام خالص جس کو کہا جائے، اور اسلام حقیقی جس کو کہا جائے، اس طرف جوانوں کو متوجہ کیا ہے تاکہ وہ خواہ مخواہ کے جو پروپیگنڈے ہیں اسلام کے خلاف اس کی طرف نہ آئے. اور اسلام کے خلاف جو ایک للکار اور چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے اس سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اسلام کے جو حقیقی نقوش ہیں ان کی طرف پلٹ کے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسائل جو ہیں ان کے لیے حل ہو جائیں گے. قبلہ بخاری صاحب آپ بات کر رہے تھے، میں نے بات کاٹ دی. وہ میرا سوال جو ہے اس کا جواب ابھی تک رہا کہ وحدت کے لیے انقلاب اسلامی ایران کی بنیاد میں ایک وحدت بھی ہے. اس کے کامیاب ہونے میں، اس کے آگے بڑھنے میں حضرت امام خمینی کا یہ نقطہ نظر کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ متحد و متفق ہو، اس وحدت کے حوالے سے، اور پھر دنیا نے جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈال کے اس انقلاب کو خراب کرنے کی کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی امام خمینی نے قرآن مجید کے اس حکم پر کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو، تو اس کو آپ نے اپنے اہداف میں سے یعنی اہم ترین ہدف رکھا اور فرمایا کہ کال ایک لے لوں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. جی الحمدللہ. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں مسجد سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک پرسنل بات کرنی تھی. یہ ڈاکٹر عدیل صاحب کا ذاتی نمبر چاہیے پرسنل. جی آپ جو ہے وہ کنٹرول روم میں فون کریں گے تو وہاں سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی، شکریہ آپ کی کال کا، شکریہ. یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کر لیں کنٹرول روم میں فون
تو وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا. جی قبلہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام خمینی نے اپنے پیغامات میں جتنا وحدت اور اتحاد پر زور دیا، شاید ہی کسی اور چیز پر زور دیا ہو، اور صرف پیغام دینے کی حد تک نہیں بلکہ وہ عملی نمونہ تھے. اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، جو کہ ہمارے برادران اہل سنت کے مطابق 12 ربیع الاول اور مکتب تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے، تو آپ نے اس پورے 7 دنوں کو ہفتہ وحدت قرار دیا کہ آپ اس ہفتے میں رسول پاک کی شان اور عظمت بیان کریں اور سیرت کانفرنسیں کریں، جلوس نکالیں اور مل کے سب وحدت. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی رہبر معظم نے تازہ جو فتویٰ دیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا اور خصوصاً امہات المومنین ان میں سے کسی کی توہین ہم تو ہمیشہ وحدت کی بات کرتے ہیں. اور فرمایا آپ نے امام خمینی نے کہ یہ جو اسلام کا مشترکہ دشمن ہے اس کے خلاف آپ ڈٹ جائیں اور آپس میں جو فروعی اختلافات ہیں اس کو ایک طرف رکھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ علمی اور فروعی اختلاف تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کی اولاد جو ہے ان میں بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں رہی. ہم سب امت رسول پاک میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اختلافات فقہی اختلاف ہیں، فروعی اختلاف ہیں، وہ باعث نہیں بننے چاہیے کہ ہم جو ہیں دشمنوں کے اعلی کار بن جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہی شروع ہو جائیں. اور یہ اتحاد اور وحدت کا پیغام جو ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے، چونکہ قرآنی حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے، اور پھر جو بھی امت اسلامی میں سے وہ مسلمان ہیں، بھائی ہے. لیکن وہ جو بھائی کو کاٹ رہا ہے، جو داعش کے لوگ ہوں، طالبان ہوں، یا اس قسم کے اور لوگ جو کہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ نام نہاد مسلمان ہیں، کہتے تو ہیں، لیکن وہ اتنا نقصان دوسرا نہیں پہنچا رہا جتنا وہ خود اسلام کو دے رہے ہیں. کے وہ دشمن کے جو انقلاب اسلامی ایران کو ناکام کرنے کے لیے بجٹ مخصوص قرار دیتے ہیں اور بڑی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ انقلاب کی کامیابی کا سبب ایک مسلمانوں میں وحدت و اتحاد ہے، لہٰذا اس وحدت و اتحاد کی بلا اس وحدت و اتحاد کو خراب کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کی گئیں، اور اس پہ مختلف نام مسلمانوں میں سے لوگ جو ہیں وہ خریدے گئے. آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چونکہ جب اندر اختلاف ڈالا جاتا ہے تو وہ ضربہ ہمیشہ کامیاب ہوا کرتا ہے مسلمانوں کی صفوں میں. مثلا ایک دفعہ یہ ہے کہ باہر سے ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کیا جاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے اندر سے حملے جب شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا خود ہی اسلحہ بن جاتے ہیں. دشمن کو ایک نیا اسلحہ ایجاد کرنے کی یا نیا اسلحہ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب وہ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف خود اسلحہ بن رہے ہیں، اور یہ ایسا ضربہ ہے کہ جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے سب سے بڑی جو ٹیکٹکس جس کو کہا جائے کہ ایروگنس پاور جتنے ہیں یا عالم استکبار ہے، ان کی طرف سے سب سے بڑی جو ٹیکٹکس ہے وہ یہی ہے کہ ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالی جائیں، ان میں وحدت اور اتحاد اور جو یونٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. جس طرح ظاہر ہے کہ شیعہ ہے دوسرا سنی ہے، کچھ نہ کچھ ہے تو ایک شیعہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہے تو یہ سنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو مشترکات ہیں ان کو چھوڑ کر جو مختلفات ہیں ان کی پیچھے جو ہے نا وہ پڑ جائیں. ہمیں چاہیے کہ جو مشترک چیزیں ہیں ان مشترک چیزوں کو، جو کامن ویلیوز جس کو کہا جائے، کامن ویلیوز کو دیکھتے ہوئے ہمارے آپ دیکھیں کامن ویلیوز میں قرآن دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کعبہ دیکھیں، قبلہ دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، باقی یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، اس میں کچھ نہیں. فقط یہ ہے کہ نماز سارے پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، لیکن نماز تو پڑھتے ہیں. اسی طرح ہے روزہ تو سارے رکھتے ہیں مسلمان. قرآن سب کا مشترک ہے، پیغمبر سب کا مشترک ہے، قبلہ سب کا مشترک ہے، بیت اللہ سب کا مشترک ہے. تو جو مشترکات ہیں ان پہ آ کے ان کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مختلفات ہیں جن سے اختلافی مسائل ہیں
ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرے. اور شیعہ سنی میں اتحاد کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ بن جائے، بلکہ اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے جو مشترکات ہیں بقائے باہمی کی خاطر ان پہ عمل کیا جائے، اور جو مختلفات ہیں جن چیزیں اختلافی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو اوائڈ کیا جائے. وہ اپنے اپنے گھر میں رہنی چاہیے. آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانے، اپنے آپ کے پاس ہے، آپ کا عقیدہ اپنے لیے ہے. تو اگر اس سلسلے کی طرف آگے بڑھیں گے، جسی طرح جو نقطہ اتحاد سنی شیعہ کے درمیان ہفتہ وحدت کے عنوان ہو، بلکہ خود یہ امام خمینی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ. یعنی اتنی جو سخت جو ہے نا وہ اب بھی جتنی مخالفت کر رہے ہیں اور جتنے اختلافات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب استعمار کے ایجنٹ. جی وہ سارے. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں CIA کا جو سربراہ ہے سابق، اس کا ایک ٹی وی پہ انٹرویو نشر ہوا جس میں اس نے کہا کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم تو اس دن اور زیادہ خوش ہوں گے جب داعش والے جو ہیں یہ بغداد کو قبضے میں لیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ہاتھوں شیعہ مر رہے ہیں تو یہی ہماری ضرورت ہے. تو لہٰذا دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ جو ہے مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب علی بخاری صاحب. بخاری شاہ صاحب. جی قبلہ جدن صاحب، آپ کو قبلہ عزیز صاحب کی خدمت میں، قبلہ بخاری صاحب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. برادر اسلامی ملک کی 36ویں یونیورسٹی کے سلسلے میں جو پروگرام کچھ دن پہلے اسلامک سینٹر میں بھی ہوا ہے، اور آج بھی جو ہے ہدایت کے یہ پروگرام لائیو، اس کے سلسلے میں اپنے برادر اسلامی ملک کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اور ہدایت کو خاص طور پہ مبارکباد، اور علماء کرام کو مبارکباد کہ یہ ایک اچھی کاوش، اچھی کوشش کہ جو اچھا کام ہے اس کی ترویج بہت ضروری ہے. تو ماشاءاللہ انقلاب اسلامی کا اثر جو ہے نوجوان نسل میں وہ یقیناً سب کے سامنے ہے. اس کا اثر اثر جو ہے وہ قوم میں، ملت میں کافی ساری تبدیلی جو ہے وہ لے کے آیا ہے، اور اس کے ثمرات ماشاءاللہ دن بدن جو ہیں اگر امام خمینی کا جو لایا ہوا جو انقلاب ہے ان کی پوری ٹیم کی کوششیں کاوشیں جو ہیں وہ نوجوان نسل میں ماشاءاللہ بھرپور نظر آ رہی ہیں. نوجوان بعمل ہو رہے ہیں، بچے بعمل ہو رہے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ مبارکباد کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی جناب، بڑی نوازش. شکریہ بخاری صاحب. بخاری صاحب اٹلی سے پروگرام میں شامل ہوئے. جی قبلہ آپ فرما رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اتحاد و وحدت جو ہے وہ برکتیں لے کر آتا ہے. کال پھر ایک ہے. جی السلام علیکم. ڈراپ ہو گئے. جی فرمائیے. تو یہ انقلاب جہاں مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کی دعوت دیتا ہے، وہاں یہ دنیا بھر کے محروموں اور مستضعفین کے لیے بھی یہ انقلاب آیا ہے. امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہے، اور جہاں جہاں ظلم ہوگا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. محروموں کے لیے، مستضعفین کے لیے ہم یعنی ایک قوت ثابت ہوں گے. تو الحمدللہ یہ انقلاب نے کر کے دکھایا ہے. اور قرآن حکیم نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا، وہ کیا آیت ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس میں پوری انسانیت کو اسلام نے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کے تحت امام خمینی جو ہیں وہ بھی کالر ہیں. جی میرے ساتھ. السلام علیکم. جی قبلہ جدن صاحب السلام علیکم. جی علیکم السلام بخاری صاحب. جی میں اصل میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا ہدایت کے توسط سے کہ آج کل فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ایک بڑا ہی نامراد سا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے کہ میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ گزارش کروں گا ہدایت کے ذریعے کہ آپ کسی قسم کے اگر کوئی غلط بات لکھ رہا ہے تو اس کے کمنٹس لکھتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے نہایت ذلیل قسم کے جو ہیں وہ سلسلہ فیس بک پہ چلا ہوا ہے. تو میری گزارش یہ صرف نوجوان بچیوں اور بچوں سے ہوگی
کہ آپ کسی قسم کا ایسے وہابیت کے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ پلیز ان کو ایسے کمنٹس نہ دیں اور نہ لکھیں، کیونکہ اگر ہم کسی کے برے کو برا لکھ رہے ہیں تو وہ نامرادی کی انتہا پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے ہمارے سرکار امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں عجیب قسم کے کارٹون اور عجیب قسم کے کمنٹس لکھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ بھی ذرا اس وقت اگر پروگرام میں لوگوں کو بچوں کو یہ سمجھائیں تو میں زیادہ مؤثر ہوگا. دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ. قبلہ بخاری صاحب، انقلاب اسلامی ایران کے خلاف مختلف سازشیں کی گئیں، مختلف انداز سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. من جملہ ان میں سے ایک یہی میڈیا ہے. میڈیا اب بہت پھیل گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ٹی وی ہے، مختلف انداز سے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ انقلاب کے خلاف میڈیا کو جو استعمال کیا جاتا رہا؟ جزامی صاحب عرض کروں کہ جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایران کی اقتصادی ناکہ بندی کی ہے، انہوں نے ایران کے ٹی وی چینلوں کو ادھر سے بند کیا ہے اور کسی بھی اپنی وہ سیٹلائٹ پہ آنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جو ایران کے مخالف ٹی وی ہیں ان کو یہ اجازت دیتے ہیں، یا وہ چینل جو کہ امت میں تفرقہ نا اتفاقی ڈالتے ہیں ان کو تو یہ دے دیتے ہیں اجازت، لیکن ایران کا کوئی چینل جو ہے وہ ان کی سیٹلائٹ پہ نہیں آتا. تو لہٰذا انہوں نے تو اقتصادی ہو، علمی ہو، سائنسی ہو اور ثقافتی ہو، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی دوسری طاقتوں نے کہ یہ انقلاب پھلے پھولے نہ. لیکن الحمدللہ کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو انہوں نے تو جب 8 سال کی جنگ لگی ہوئی تھی تو اس میں ساری قوتیں جو تھیں وہ صدام کے ساتھ تھیں اور ایران کو تو نہیں دے رہے تھے نہ کو پرزہ نہ کوئی ہتھیار. لیکن الحمدللہ ایران نے گولی سے لے کر ٹینک تک خود بنایا ہے، اور اسی طرح ہیلی کاپٹر سے لے کر طیارہ شکن وہ جو طیارے ہیں جنگی وہ بھی خود بنائے ہیں، وہ فضاؤں میں اور وہ اس نے اپنی خلا میں بھیجی ہیں وہ سیٹلائٹ. اور یہی جو پوری دنیا نے ان کے ساتھ وہ مسئلہ بنایا ہوا ہے جو جوہری توانائی ہے، اور کتنے ملک ہیں جنہوں نے یہ ایٹمی بم بنا رکھے ہیں، ان پر کوئی سینکشن نہیں ہے، ان کو کوئی پابندی نہیں. وہ جو بنایا گیا ہے ادارہ جو کہ دیکھتا ہے آ کر، تو حالانکہ ایران اس کا رکن بھی ہے، اور جتنی تفتیش ہوئی ہے یا جتنی وہ بازدید ان کی ہوئی ہے شاید ہی ایسا دنیا میں کہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سالوں سے وہ کیس لٹکائے جا رہے ہیں. وہ 6 طاقتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں. تو لہٰذا پوری کوشش ہے ان کی، لیکن الحمدللہ ایک نظام قدرت ہے. تو اب مشرق وسطیٰ میں پوری میں اور ایران جو ہے ابھر کے سامنے آیا ہے. اب تو بعض دوسرے تبصرہ کرتے ہیں نا چینل کے جی ایران کا جو ہے وہ 4 دارالحکومتوں پر قبضہ ہو گیا ہے. ہاں تو خدا کا شکر ہے کہ بھئی ایران اپنی طور پر اتنا مضبوط ہے، عراق کے بھی دوستانہ تعلقات ہیں، یمن میں بھی الحمدللہ تحریکیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور اسی طرح شام کے خلاف انہوں نے جو لوگ بھیجے تھے وہاں ملکوں سے وہ لوگ گئے تھے کہ جی شام کی حکومت کو ختم کرو. لیکن کیا ہوا کہ وہ دنیا بھر سے جتنے دہشت گرد تھے، طالبان کے ہوں یا دوسرے النصرت کے ہوں، وہ سارے کے سارے ادھر سے موڑ کے پھر عراق میں انہوں نے شروع کیا وہ داعش نامی جو تنظیم بنائی. تو یہ سارے اب یہ کہتے ہیں، خود امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس پر تو سالوں سال لگیں گے. یعنی لوگ ہنستے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سپر طاقت ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں اور جنگی ہتھیار ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ بھئی چند صوبوں میں وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اگرچہ پیچھے مائنڈ بھی ان کا ہے، سوچ بھی ان کی ہے، اور پیسہ بھی ان کا ہے اور ساری چیزیں، اس لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ بس وہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا گونگلوں پر مٹی جھاڑنا والی بات، تو وہ ایسے جاتے ہیں، وہ ایک آدھا بم مار دیے کہیں پھر آ جاتے ہیں واپس، تو کہتے ہیں جناب ہم نے آج ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا. کی دنیا میں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ تعریف کیے بغیر ہم نہیں رہ پائیں گے کہ UK میں، یورپ میں مذہب محمد و آل محمد کے نام سے آپ قبلہ آبدی صاحب آپ نے مل کے ہدایت TV کی بنیاد ڈالی. میڈیا میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار یہاں یورپ میں، UK میں ہے. انقلاب اسلامی ایران
کے حوالے سے آپ کا اس حوالے سے کیا خدمات اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے انقلاب کے حوالے سے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں میڈیا میں، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں وہ جو مخالفت ہے ان کی وہ ایک خاص سسٹم کے تحت ہے، یعنی حقیقت میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہے جو مخالفت ہے ایران کی، ورنہ اگر انسان حقیقت کو دیکھے اور بالخصوص اگر یعنی بغیر پریجڈس جس کو کہا جائے، وداؤٹ پریجڈس کہا جائے، بغیر تعصب کے اگر انسان دیکھنا چاہے تو جتنا بھی ایران نے ہر فیلڈ میں جو ترقی کی ہے اس کو کوئی، ایون آپ میڈیا میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے ایک فلم مثلا جو جوانوں کے لیے انہوں نے بنائی، مثلا $20 ملین فقط جو ہے نا وہ جو مختار فلم ہے، مختارنامہ جی $20 ملین اس کے اوپر جو ہے نہیں ایک فلم کے اوپر. اسی طرح ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے ان کی فلمیں ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ کام کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ کام کیا ہے، اپنی ترقی اور پیش رفت کے لیے کوئی چیز نہیں. لیکن دوسری طرف دشمن نے بھی باہر کے اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. کبھی کہا یہ بہت زیادہ خونخوار ہیں، کبھی کہا یہ اتنے بے دین ہیں، کبھی کہا کہ یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں. یہ ساری چیزیں، لیکن ساری چیزیں دنیا کے سامنے اس وقت کھل کے آ چکی ہیں، اور جو جاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے ایک قسم کے پروپیگنڈے ہیں. وہی سارے جو صدام کو سپورٹ کر رہے تھے، پروموٹ کر رہے تھے، اور اسے ہر لحاظ کے ساتھ، اقتصادی لحاظ کے ساتھ، فوجی اعتبار کے ساتھ، پھر ویپنز کے لحاظ کے ساتھ، کیا ہوا؟ سب دنیا نے دیکھا کہ وہی صدام، وہی سب کا مجرم، اور اسی کو وہی پھانسی دینے والے ہیں. وہی یعنی کیس خود ہے، یعنی اگر کورٹ کا دیکھا جائے تو وہی خود کورٹ ہیں، وہی خود مجرم ہیں، اور وہی خود جو ہے نا وہ ایک سزا دی جا رہی ہے. یہ تینوں سلسلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہیں. اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انہوں نے اتنی کی، لیکن انقلاب میں وہ رحم دلی، مہربانی، افغانستان کے بارے میں دیکھیں، عراق کے بارے میں دیکھیں، خود اردن کے بارے میں دیکھیں، یہ دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے سلسلے میں دیکھیں، تو اس نے کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. بلکہ میں یہاں تک آپ کو کہوں کہ ایران کی تاریخ میں کسی کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک بھی نہیں ہوا. کوئی تاریخ بتا دے کہ ایران نے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کر دیا ہو، نہیں، ان کی نہیں ہے. ان کی تاریخ ہمیشہ علم کے ساتھ ہے، معرفت کے ساتھ ہے، اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. اس وقت دو ہی طاقتیں ہیں بعض اگر خلاصہ کیا جائے، اور وہی ہے. بلکہ ایک دفعہ ادھر کوئی آ کے وہ بتا رہا تھا کہ جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اور ایرانی پارلیمنٹ کا یہ ایرانی وفد جس میں نہیں ہوتا ہے تو دوسرے صاحب اس میں جاتے ہی نہیں کہ ہمارے تو مقابلے میں کوئی نہیں، اب دوسرے تم لوگوں کے لیے ہم نے کیا آنا ہے. تو یہ ایک فیصلہ ہے، یعنی اس وقت دنیا میں بس دو ہی اس وقت طاقتیں ہیں، اور طاقت مان لی ہے. دشمن بھی جتنا ہے وہ سارا مان چکا ہے اس وقت کہ ایران کی جو طاقت ہے اس کے مقابلے میں اس وقت کوئی طاقت نہیں ہے. اپنے ریجن میں دیکھیں تو اپنے ریجن میں بھی اس کی یعنی ایک قسم کی اگر کہا جائے نا کہ مونوپلی ہے، تو وہ میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن باہر کیف بالادستی ہے، ایران کا اثر و نفوذ ہے، بالادستی ہے. یعنی اور اس میں بالخصوص یہ بات تو باہر کیف مانی ہوئی ہے نا. اگر شام کے مسئلے میں ایران کی سپورٹ نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہی سارے جو مسائل ہیں یہ اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت کہ حالانکہ اس کو دبانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں وہ طاقت اپنی انہوں نے نہیں استعمال کی. دنیا کے جتنے دہشت گرد تھے سارے دہشت گردوں کو بھیجا گیا وہاں پہ، جیلوں توڑا گیا، جیلوں کو توڑ کر جو قاتل تھے جن کے اوپر قتل کے وہ سارے تھے ان سب کو جو ہے نا وہ بھیجا گیا. اور کیا کیا ذلت اٹھانی پڑی ان کو کہ ایک ایک انسان سوچنا ہے. وہ اس کے بعد ان کو کیا کہ جھانسے دیے گئے، یہ نکاح بالجہاد ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اور اس کے بعد خرافات. اور اس کے باوجود اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسلام کی جو بالادستی ہے، حقیقی اسلام وہی ہے اس وقت. اگر سارے کے سارے کوئی دیکھنا چاہتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو شاہی اسلام ہے، اور اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے تھے اسلام کا قلعہ ہے، وہاں کے اوپر بربادیاں دیکھی لوگوں نے، اور یہ کہ جس کے مقابلے میں میڈیا کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا
کہ جس کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کا عروج دیکھا ہے، اور آج بھی لوگ کہوں کہ ہاں کہ جس میں بالخصوص ذرہ برابر بھی انصاف پسندی کا جذبہ ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں وہاں پہ اگر کوئی بلکہ ہم نے تو پاکستان میں جب تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے ملک میں بھی تو ایک خمینی چاہیے، یعنی ہر ایک کی آواز یہی ہوتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں لیڈرشپ بہت زیادہ کرپٹ ہے، اس کرپشن کی وجہ سے، فاسد لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارے ملک ترقی نہیں کر سکے ہیں۔ وہاں پہ ایک ترقی کا سب سے بڑا راز جو ہے نا ان کو ملا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ہمیشہ بہت مضبوط رہی ہے، بہت ایمان والی، بہت استحکام والی، دلیر اور ہمت والی انہیں لیڈرشپ ملی، کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی انقلاب اسلامی ایران کے لیڈرشپ، آپ ابتدا میں فرما رہے تھے کہ کسی بھی انقلاب کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: نظریہ، قیادت اور ماننے والے، مخلص ماننے والے۔ قیادت قبلہ فرما رہے تھے کہ بڑی مستحکم ملی، بہت اچھی ملی، لیکن اس قیادت نے جو عمل کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا یہ پکار اٹھی کہ ہر جگہ جہاں پہ خرابیاں ہیں، جہاں پہ پریشانیاں ہیں، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک خمینی کی ضرورت ہے۔ یہ خمینی کی ضرورت کیوں محسوس کرتی ہیں قومیں؟ جی وہ اس لیے محسوس کی جاتی ہے کہ ایسی شخصیتوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ سب کے سامنے جب آتا ہے۔ امام خمینی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال تک حکومت کی ہے، نہایت سادہ زندگی گزاری ہے، چھوٹے سے مکان میں وہ رہے ہیں، اور ان کے استعمال میں 2 کمرے تھے، ایک میں وہ رات پسر کرتے تھے، دوسرے میں وہ جو مہمان آتے تھے ان سے اور حکومتی جو کابینہ ان سے ملنے آتی تھی ان سے ملتے تھے۔ اور جب تازہ انقلاب آیا تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو شاہ کے کئی محلات ہیں تہران میں، تو آپ فرمائیں کون سا محل آپ کے لیے کھول دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے محل کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کوئی ایسا چھوٹا سا مکان ڈھونڈو جس کے ساتھ حسینیہ امام بارگاہ بھی ہو، تاکہ میں وہاں سے عوام سے رابطہ بھی کر سکوں اور اپنے خدا کی عبادت میں بھی مصروف رہوں۔ تو لہٰذا وہ جہاں پر آقا کا مکان تھا تو ہم بھی گئے دیکھنے کے لیے، ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی، ہم بھی وہاں پر رہے 10 سال، تو دیکھا قریب سے انقلاب کو اور امام خمینی کی زندگی کا مطالعہ بھی کیا اور وہاں بھی گئے۔ تو چھوٹا سا مکان ہے، شاید ہمارے ملک میں کوئی کلرک بھی ایسا مکان لینا پسند نہ کرے کہ جتنا چھوٹا سا مکان، اور اس میں انہوں نے 10 سال گزار دیے۔ اور وہیں پر ہی یہ جب آپ نے گورباچوف کو خط لکھا تھا کہ میں تیرے لیے ایک نیا دریچہ کھولنا چاہتا ہوں، اور تو جو اس مغربی نظام میں پناہ لینا چاہتا ہے یہ بھی اندر سے خالی ہے، اب کمیونزم جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور اب اس کو سیاسی عجائب گھر میں آپ دیکھیں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی، 70 سال تک آپ نے کوشش کی کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، لیکن آپ نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں، اسلام قبول کریں، تو آپ کی اور پوری آپ کی قوم کی اسی میں فلاح ہے۔ لیکن بہرحال اس نے آگے سے جواب بھیجا، اور جو وزیر خارجہ تھے ان کے وہ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے، ہمارا بھی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بات کی، تو امام جو ہے اسی کمرے میں ان سے ملے تھے جو ان کا کمرہ جہاں پر وہ رہتے تھے، تو آپ اٹھ کے چلے گئے کہ کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک توحید کی طرف ایک چیز تو سادگی، جی ایک چیز جو امام خمینی کی آپ بتا رہے ہیں وہ سادگی ہے، جی ہاں۔ تو اور چیزیں دیکھیں جس شخص کے پاس پوری مملکت ہو اور پھر وہ ایسے مکان میں رہے، جبکہ ان کا اپنا ذاتی مکان جو قم میں تھا وہ بھی ہم نے دیکھا وہ اس سے بہت بڑا تھا، جو کہ جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ جو مکان انہوں نے لیا ہے وہ بہت چھوٹا تھا اس کی نسبت سے۔ تو سادگی اور اخلاص اور ان کی عبادت آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب وہ ہسپتال میں تھے، بیمار تھے، تو ان کے وہ معدے کا آپریشن ہوا تھا، ان کو وہ ڈرپیں لگی ہوئی تھیں، خون کی بوتل لگی ہوئی تھی، تو وہ نماز اس حالت میں بھی، اگر اسلام اجازت دیتا ہے
کہ بھی ایسی حالت میں لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ابھی کھڑا ہو سکتا ہوں، تو وہ ساتھ ڈرپیں لیے ہوئے، وہ خون کی بوتلیں لیے، وہ عملہ وہ ساتھ تو وہ لگی ہوئی ہیں، تو اسی حالت میں وہ رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں. تو یہ جو سیرت امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار کی سیرت ہے، اس صدی میں جس شخصیت نے ہمیں دکھائی ہے وہ امام خمینی کی شخصیت ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے کمال کسی کو پسند کرتے ہیں، تو جس میں علم بھی ہو، زہد بھی ہو، تقوی بھی ہو، شجاعت بھی ہو، وہ بہت بڑا اپنے زمانے کا فلسفی بھی ہو، وہ فقیہ اعظم بھی ہو، مجتہد اعظم بھی ہو، اور سیاستدان بھی ایسا ہو کہ اس کے ایک بیان سے تیل کی قیمتیں چڑھ جاتی تھی، کبھی گر جاتی تھی، پورے دنیا میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا تھا. تو لہٰذا وہ ایسا الہی انسان تھا کہ جو واقعاً ایک عارف باللہ بھی تھے. امام خمینی عارف باللہ تھے، انتہائی سادگی سے زندگی گزاری، عبادت گزار تھے، شجاع تھے، بہادر تھے. جب امام خمینی انقلاب برپا ہوا ایران کا، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ خمینی ہونا چاہیے، خمینی ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں یا میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے، جیسا آپ نے بھی کہا، بد کردار اور کرپٹ حکمران ہیں. امام خمینی نے آ کے ان کرپٹ اور بد کردار جو معاشرہ تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دیکھیں اس میں جو ان کی آپس جو کلچرل سسٹم تھا ان کا، جو تہذیب کے ان کے مسائل تھے، اس کو امام خمینی چھیڑا نہیں ہے ابتدا میں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے حدود و تاثیرات جو ان کے تہذیبی مسائل تھے اس تہذیبی مسائل میں، لیکن جو بالخصوص ظاہر ہے کہ وہ بھی کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں. جو بالخصوص مشخص لوگ تھے کہ جو قاتل تھے، ان میں حدود اور تعزیرات ضرور جاری کی گئی ہیں، اس وجہ سے کہ قصاص میں ہی حیات ہوا کرتی ہے. قصاص حیات یا اولی الالباب. قصاص ہی میں تو انسان کی زندگی ہے. جو قاتل دندناتے پھریں، ہمارے یہاں ایک بڑی، سب سے بڑی جو کمزوری اس وقت ہے ملک کی، وہ یہی ہے کہ وہاں پہ حدود اور قصاص یا تعزیرات، کچھ لوگوں کو پھانسی دے رہے ہیں، وہ بھی ویسے تھوڑا سا دکھانے مطلب سمبولک، جی وہ صرف یہ بھی اسی بات کا ہے کہ بھائی وہ تو امام خمینی کے دور میں تو جتنے لوگ تھے موجود وہاں پہ، جو جج تھے وہ گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے سزائیں دینے میں، جو صحیح اسلامی سزائیں تھیں. لیکن یہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے ہمارے یہاں. انہوں نے ابھی امیر عباس حویدہ جو وزیر اعظم رہا 13 سال، اس کو سزائے موت سنائی تھی. بڑے بڑے جنرل نصیر اور دوسرے بڑے بڑے. تو لہٰذا یہ جو ظالم ہوتے ہیں اگر ان کا راستہ نہ روکا، انقلاب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو پہلی بساط لپیٹ دے تو نہیں بچائے. اس کو نہیں کہتے انقلاب صرف حکومت بدل گئی یا چند وزارتیں ادھر ادھر ہو گئیں. کرپٹ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کے جو ظالم قسم کے ڈکٹیٹر اور قاتل وہ اسی طرح پھرتے رہیں، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ایک اس قسم کا ہاں جی یہ دونوں چل جائیں گے اور میری سیاست بھی چل جائے گی. امام خمینی نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہ جرنیل فوجیوں میں سے بھی بڑے بڑے جنرل سے آئے، میرے خیال میں ایک ہی تھا، ایک ہی باقی رہ گیا تھا، باقی تو سارے کے سارے تقریباً وہ چلے ہی گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ چونکہ جو گورنمنٹل سسٹم ہوا کرتا ہے وہاں پہ باہر کا کاغذی کارروائی ہوتی رہتی ہے، اور کاغذی کارروائی باہر کے اشاروں کنایوں میں بھی کیوں نہ رہے تو وہ رہتی رہی. جتنے بھی قاتل تھے ان کو باہر کیف سزا دی گئی، اور جس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ یہ نظام پاک ہے. منشیات کے خلاف جہاد کیا گیا، منشیات کے خلاف کتنے شہداء دیے ہیں. آپ دیکھیں ایران کے انقلاب نے ان فسادات کے خلاف، جو ان کے خلاف ناکہ بندی کی گئی اس کے خلاف. تو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے، اگر قصاص کو بھی نکال دی، آج بھی اگر قصاص کے نظام کو وہ نکال دیں، وہی ایران جو پرانا تھا اسی میں چلا جائے گا. اب کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پاکستان میں بھی ضرورت ہے حقیقی معنوں میں قصاص. میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ یہ دہشت گردی وہاں کریں نا جا کے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ چونکہ سسٹم بہت مضبوط ہے، کئی گروپ گئے ہیں نا، بلکہ بعض نے تو پریزنٹر جو ابھی یہ جندولہ والوں جنہوں نے شکارپور میں دہشت گردی کی ہے اور 61 آدمیوں کو شہید کیا اور 70 زخمی ہوئے، تو وہ بھی وہ جندولہ والا نے قبول کیے. تو انہی کا یہ ایک سرگنا تھا نا، وہ جس کو جہاز سے انہوں نے اتار کے، ریگی جو تھا جندولہ کا سربراہ، اس کو اتار کے انہوں نے
پھر اس کو سزائے موت دی ہے. تو اگر نظام مضبوط ہو اور قانون کی حکمرانی ہو تو پھر تو امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن اگر کہیں کہ نہیں، صرف وہ چند آدمیوں کو جو مشرف کیس میں تھے اور جنہوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی تھیں ان کو تو پھانسی دے دی گئی ہے، لیکن باقی جو 8,000 آدمی ابھی بچا ہوا ہے ان کے لیے بہت سپیڈ آہستہ کر دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان میں جو بنا ہے ابھی وہ پلان، قومی پلان، ہمیں تو اس پر بھی عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل تبدیلی. تو ایران کا انقلاب آیا تو اس نے جہاں حکومت ساری بدلی، وہاں پر انہوں نے نظام تعلیم کچھ عرصہ انہوں نے یونیورسٹیاں اور کالج بند رکھے اور نیا تعلیمی نظام جو ہے وہ نئی کتابیں چھپی، پھر وہ دوبارہ کھلے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے. اور اس وقت کرتے ہیں، لیکن ابھی مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.